السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذالک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کچھ سنے یا سنا اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ کہ حضور ایسا کوئی انتظامی ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظامی ہو جائے، اور سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور نصیب والوں میں ہم سب کا نام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنے در پر بلا لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کا نام بھی آپ کے در کے مہمانوں میں اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ آقا کی نظر عنایت ہم سب پہ، نظر خاص ہم سب پر ہو جائے، اور ہماری بگڑی بن جائے، مدینے کا سفر ہو جائے، اور بس پھر کیا کہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس محبت کے ساتھ پھر درود پاک کا تحفہ بڑی محبت کے ساتھ ادا کر دی فرمائے۔ درود پاک کا تحفہ پیش کرے، پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
معزز سامعین، آنے والے ماہ رمضان المبارک کی آپ سب کو بہت 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 مبارکباد۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو جو ہم پہ سایہ فغن ہے، ان قریب ہے اور سایہ ڈال رہا ہے، سایہ فغن ہے وہ ماہ مبارک، اللہ وہ ماہ ہم سب کو عبادتوں کے لائق بنائے رکھے، نصیب کرے، اور کئی رمضان اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں عطا فرما دے، اور ہمیں ماہ رمضان کا پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمیں ایسی صحت تندرستی عطا فرمائے کہ ہم ہر گھڑی کو کیش کریں، اس کے ہر لمحے کو ہم اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کی رضا میں گزارے، اللہ کے رسول کی رضا میں گزارے، خوب ذکر الہی ہو، قرآن پاک کی تلاوتیں ہو، پوری تراویح ہوں، پورے ماہ رمضان کے روزے ہو، اور خوب قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور خوب اعتکاف ہو۔ یہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہم سب کے مقدر میں کر دے، ماہ رمضان ہم سب کے مقدر میں کر دے، ماہ رمضان ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین، اللہم آمین۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے ماہ رمضان کی عبادتیں کیا ہے اس کو چنا ہے۔ اس کے قبل جو پچھلے ہفتے جو آن لائن بیان ہوا تھا، اس میں ہم نے استقبال رمضان پہ روشنی ڈالی تھی۔ آئیے اب ہم ماہ رمضان کیا ہے اور اس میں عبادتیں کیا کرنی ہیں، تو غور و تفکر کریے کہ یہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امت محمدیہ کو دیا۔ یہ مقدس مہینہ، رحمت و برکتوں والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بڑی قدر و قیمت والا مہینہ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف امت محمدی کو عطا فرمایا، اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا، اور وہ خوش قسمت ہم لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی غریب نہیں ہے۔ کوئی اگر اپنے آپ کو غریب کہتا ہے تو وہ بہت بیچارہ ہے جو ایسا کہتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب رچ ہے، بہت امیر ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا بندہ بنایا، اپنے حبیب کو امتی بنایا، اور ہمیں ماہ رمضان عطا کیا، اور اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اور اس بخشش کے بہانوں میں اللہ نے کبھی رمضان دیکھے ہمیں بہانے دیے عبادت کرنے کے، بمپر آفر کا فائدہ اٹھانے کے، کہیں شب قدر دی اس پہ فائدہ اٹھانے کا، کہیں شب برات دی اس سے فائدہ اٹھانے کا، کہیں عید الاضحیٰ دی اس سے فائدہ اٹھانے کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جمعہ دیا اس سے فائدہ اٹھانے کا، اور ہمیں ہر سانس دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ زندگی جو ملی ہے نا، یہ زندگی صرف اور صرف اللہ کے رسول کو منانے کے لیے ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے آدم اور جن، ہم نے خالص تمہیں عبادت کے لیے بھیجا، عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی کھیل کود، فضول باتیں، فضول گوئی، فضول غیبت، چغلی، قنا، بغض، یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے رکھے، اور ہمارے ہر لمحے کو اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنے میں مشغول کر دے۔ ہمارے لمحوں کو ہمیں ان لمحوں میں اللہ کا عبادت گزار بندہ بنا دے اللہ تعالیٰ۔ اب آئیے ماہ رمضان کے روزے کے بارے میں تو الحمدللہ پچھلے ہفتے ہم نے جو بیان کیا اس میں روزے کے پورے مفہوم کا ذکر کیا ہے کہ روزہ کیا ہے، اور یہ جو آئندہ اس کے بعد ماہ رمضان شروع ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ آقا اگر چاہیں گے تو ہم مدینہ جائیں گے، تو جب مدینہ منورہ چلے جائیں گے، مکہ معظمہ میں عمرے کے لیے جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ پھر آپ سب بھی ماہ رمضان کی عبادات میں بیزی ہو جائیں گے، بہت زیادہ مصروف ہوں گے، تو اس مصروفیت کے عالم میں بیان کے لیے، سننے کے لیے وقت شاید آپ کو اجتماع اٹینڈ کرنے کو نہ ملے، تو اور پھر ہمارے ساتھ میں تو سحری ہم عورتیں ہیں، تو افطار کا انتظام ہوتا ہے، اور نہ جانے کتنی ساری تیاریاں ہوتی ہے، اور پھر قرآن پاک کے ختم ہوتے ہیں، اور زیادہ عبادت کا ذوق و شوق ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے یہ ماہ رمضان کے مہینے میں چھٹی رکھ دی ہے اجتماع کی۔ لیکن یہ جو یوٹیوب پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان بیانوں کو آپ زیادہ اپنے
وقت کے مینجمنٹ کے ساتھ جب آپ کو مناسب وقت ہو اس وقت میں آپ ان بیانات کو بار بار سنیں. اگر جس نے یہ جتنے بھی ہمارے بیان ہیں ان تمام بیانوں کو اچھی طریقے سے سن لیا اور خاص ماہ رمضان کے بیان کو، استقبال رمضان اور یہ اس بیان کو، تو انشاءاللہ باریکی سے باریک عبادت کا بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا اور اس کو سے فائدہ اٹھانا بھی ہو جائے گا. جب معلوم ہو جائے گا، علم سیکھ لیں گے تو پھر اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ لوگ اس ایصال ثواب کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اس جو یوٹیوب کا ہمارا بیان ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں. جتنے بھی بیان آپ کو ملتے ہیں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں کہ جتنے لوگ اس کو سنیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ سننے والوں میں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہ سچی پکی توبہ کر لے، وہ عبادتوں میں لگ جائے، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگا، اس کا سارا ثواب، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی لیکن اس کا ثواب بھی ہمارے آپ کے کھاتے میں جمع ہونے لگے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم غور و تفکر کرتے ہیں. ذرہ برابر کا غور و تفکر کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بھی افضل ہے. تو روزہ تو ہم نے سمجھ لیا. اب روزے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ایک خطبہ دیا جو طویل تھا، جس کو ہم نے پچھلے بیان میں اپلوڈ کیا ہے، آپ پھر سے سن سکتے ہیں، کہ جن میں آپ پر روزے فرض کیے گئے. اے ایمان والو، آپ سب پر روزے فرض کیے گئے، مرد اور عورت بالغ پہ اللہ نے روزے فرض کیے، اور اس کی راتوں کی عبادت کا بڑا اجر ہے. تو روزے کا تو مفہوم ہم نے سمجھ لیا تھا. راتوں کی عبادت کیا ہے؟ تراویح. آئیے تراویح کو سمجھتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم نے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ رمضان میں ایک رات ہم نے آپ کو ایسی دی ہے، ایسی عطا کی ہے جو شب قدر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شب قدر کا جو مفہوم ہے وہ بھی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلے روزے سے جو شروع ہو جائے گا، روزے کے ساتھ تراویح شروع ہو جائے گی، اور روزے کے پہلے ہی شروع ہو جائیں گی. چاند رات سے تراویح شروع ہو جاتی ہے. اور تراویح جو ہے نا سنت موقدہ ہے. تراویح جو ہے ترویحہ سے بنا ہے. عربی کا لفظ ہے ترویحہ. ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے سستانا، اچھی طریقے سے سستا لینا، اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اور تراویح ترویحہ سے بنا ہے، سستا کے آرام سے اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا. تو یہ تراویح جو ہے مذہب اہل سنت کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، مسلمانوں پہ تراویح جو ہے جس طریقے سے روزہ فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے. جس طریقے سے فجر کی 2 سنت نہیں چھوڑی جا سکتی، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں نہیں چھوڑی جا سکتی، مغرب کے بعد 2 سنتیں نہیں چھوڑی جا سکتی، فجر کی پہلے کی 2 سنت نہیں چھوڑی جا سکتی، اسی طریقے سے تراویح بھی جو ہے یہ سنت موقدہ ہے اور یہ چھوڑی نہیں جا سکتی. تو سمجھ لی بات آپ سب نے کہ یہ تراویح جو ہے، اس میں ہمارے عوام میں بڑا مشہور ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں عورتوں کو تراویح نہیں ہے. بھائی اللہ اکبر، عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے برابری کی ساری عبادتیں، اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی جس طریقے سے نماز فرض ہوئی مردوں کو ہوئی تو عورتوں کو بھی فرض ہے. روزہ مردوں کو فرض ہے تو عورتوں کو بھی فرض ہے. زکوٰۃ مردوں کو فرض ہے تو عورتوں کو بھی فرض ہے. اور حج جو ہے وہ بھی مردوں کو فرض ہے تو عورتوں کو بھی فرض ہے. تو پھر عورتیں تراویح کیوں نہ پڑھیں؟ تراویح کہاں لکھی ہے کہ تراویح عورتوں کو نہیں پڑھنی ہے، ان کو سنت موقدہ ان کے لیے نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ عورتوں کی نماز ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ عورتوں تمہاری مسجد کی نماز سے بہتر تمہاری گھر کی نماز ہے، اور گھر کی نماز سے بھی بہتر تمہارے سامنے کی پیچھے کے کمرے کی نماز، اور پیچھے کے کمرے سے اور اندر والے کوٹری کی نماز اس سے بھی افضل نماز ہے. انہیں آپ کو بعد نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. اندر سے اندر کے کمرے میں جہاں آپ نماز پڑھتی ہو وہ نماز آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے والی ہے. لیکن تراویح جو ہے اس میں جماعت کی ضرورت نہیں ہے. تراویح جو ہے ماہ رمضان کا ایک خاص عبادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، خاص تحفہ دیا ہے. تراویح اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اس میں
باقی دیگر سال میں کسی مہینے میں تراویح نہیں ہوتی سوائے ماہ رمضان کے چاند دکھتے سے عید الفطر کا چاند دکھے تک، چاند دکھ گیا تراویح ختم ہو گئی۔ یہ عبادت خاص ماہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ماہ رمضان کی عبادت میں تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، عورتوں کو بھی سنت موقدہ ہے، پڑھنا ہے، اور کوئی 8 رکعت نہیں، پوری 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ہے۔ کتنی؟ 20 رکعت 20 رکعت نماز ہے، اور 20 رکعت میں کیا کرنا ہے کہ 4 کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن 2 رکعت کی نیت کرنے میں زیادہ فائدہ ہے، زیادہ ثواب زیادہ ہے۔ اسی لیے 2 رکعت کی نماز عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے بعد عشاء کی کتنی پڑھتے ہیں؟ 17۔ لیکن جو بی پی والے ہیں، شوگر والے ہیں، اور کسی دیگر قسم کے بیمار ہیں، بہت زیادہ کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، ان سے اتنی لمبی نمازیں پڑھنے کی سکت نہیں ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد، روزہ افطار کے بعد چکر اگر آ رہے ہیں اور زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو ان کے لیے اتنا ہی ہم ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ جوانوں کے لیے نہیں ہے، جوانوں کے لیے تو یہی ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات کچھ بنتی نہیں۔ اسی لیے جس قدر ہو سکے جوانی میں 37 رکعت پڑھے، 17 عشاء پڑھیں، 20 تراویح پڑھیں، اور سجدے لمبے لمبے کریں۔ جس قدر ہو سکے اس ماہ کی راتوں میں جس قدر جاگ کر عبادت کر سکتے ہو اتنی کریں، کیونکہ آنے والے جتنے سال ہیں اس میں اور کمزوری آنے ہیں، طاقت نہیں آنی، کمزوری آنی ہے۔ اسی لیے ابھی جتنا ہو سکے، بولتے نا سیزن ہو تو کیا ہوتا ہے، پھر تھکن نہیں دیکھی جاتی۔ اس سیزن میں جو بزنس مین بزنس کرتے ہیں کہ بھئی ایک سیزن کا وقت ہے، تو جیسے ڈیکوریشن کے جن کا سیزن ہوتا ہے وہ رات بھر ڈیکوریشن کا کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو ساری رات ان کی جاگتے میں نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ سیزن ہے، کمائی کا سیزن ہے، بزنس کا سیزن ہے۔ تو اس طریقے سے یہ رمضان جو ہے نا، یہ بھی عبادتوں کا اور آخرت کا سیزن ہے، آخرت کے بینک بیلنس بھرنے کا سیزن ہے۔ اس لیے اس سیزن میں جس قدر ہو سکے ساری رات جاگ کر ہم عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں، جس سے جتنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا ہے، اتنا کرے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے ماہ رمضان کی عبادتوں کو خوب جی بھر کے اچھی طریقے سے کرے۔ ہاں، ضعیفوں کے لیے ایک فارمولہ بتا دے رہے ہیں کہ وہ فارمولہ یہ ہے کہ نماز تو ہرگز معاف نہیں ہے، نہ عشاء کی نماز معاف ہے اور تراویح بھی سنت موقدہ ہے، اور 5 ٹائم کی نماز معاف نہیں ہے۔ لیکن اب عشاء کی نماز ہر دن تو 17 پڑھتے ہیں، 17 پڑھیے، لیکن ابھی تراویح ایک اسپیشل عبادت ہے اور خاص ماہ رمضان کی ہے۔ اس لیے اس میں کیا کرنا ہے، 17 کے بجائے 4 جو عشاء کے جو 4 سنتیں ہیں نا وہ غیر موقدہ ہے، تو وہ چھوڑی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو 4 فرض پڑھیں عشاء کے، پھر 2 سنت پڑھیں عشاء کی، اس کے بعد پھر کیا پڑھیں، 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھیں۔ 20 رکعت نماز تراویح پڑھ کے پھر 3 وتر پڑھیں اور 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار پڑھیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ 4 عشاء کی، 2 سنت عشاء کی، پھر 20 رکعت تراویح، پھر 3 وتر۔ وتر کو آخری میں پڑھا جاتا ہے تراویح کے بعد، پہلے بھی پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعد میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس کو بعد میں 3 وتر پڑھ کے پھر 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ لیں گے۔ تو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے۔ صلاۃ التوبہ تو روز ہی پڑھنی چاہیے، کہ دن بھر میں نہ جانے اللہ تعالیٰ ہم سے کون سے گناہ ہو گئے، اللہ تو راضی ہو جائے، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ جو نماز ہم پڑھیں گے تو اس میں تراویح کی نماز کیسی پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھیں، اور جس کو قرآن پاک کے زیادہ سے زیادہ سورہ یاد ہو یا پورا قرآن حفظ ہو تو پھر وہ قرآن کے پہلے پارے سے شب قدر تک 30 پارے کمپلیٹ کر لے۔ حفظ ہے تو قرآن پاک کو نماز میں سے اٹھا کے نہیں پڑھنا ہے، قرآن پاک کو دیکھ کر نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن پاک حفظ ہے تو پہلے پارے سے 30 پارے تک پورا ختم، قرآن 27ویں کو ختم ہو جانا چاہیے، شب قدر کے دن ختم ہو جانا چاہیے۔ اور تو یہ قرآن، اور جس کو نہیں یاد ہے تو اس کو جتنے زیادہ سورے یاد ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ سوروں سے اترتے سوروں سے ترتیب کے ساتھ پڑھیں، اور کم سے کم 10 سورے تو الحمدللہ سبھی کو یاد ہوتے ہیں۔ علم ترا سے سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک 10 سورے ہوتے ہیں۔ 10 سوروں کو 10 رکعت میں پھر اسی کو ریپیٹ کر لیں تو 20 رکعت میں وہ 10 سورے سے کام چل جاتا ہے تراویح کا۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے
سورہ فیل سے لیکن آج تک بھی اتنے بھی سورہ یاد نہیں ہیں، تو قل هو اللہ، سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے نا. تو سورہ اخلاص سے کیا کریں؟ ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. تراویح میں ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. 3 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کا حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا، ایک پورے قرآن کا ختم، ایک قرآن ختم کیا اس نے 3 بار قل هو اللہ پڑھا. تو اب مسجد میں تو امام تراویح پڑھا رہے ہیں تو 30 یعنی شب قدر تک پورے مہینے میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، اور ہم اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں ہر رکعت میں اگر 3 بار سورہ اخلاص پڑھا تو کیا ہوا؟ ہر رکعت میں 3 مرتبہ، تو ہر رکعت میں ایک قرآن ختم ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 20 رکعت میں کیا ہوں گے؟ 20 قرآن ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طریقے سے تراویح کو پڑھیں. 2 رکعت نماز ہو گئی، پھر 2 رکعت نماز ہو گئی، 4 رکعت میں بیٹھ جانا ہے. ترویہ مطلب سستانا ہے، سانسوں کو کنٹرول میں لانا ہے. ایسا نہیں کہ پھٹافٹ گر رہے، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، ایسی والی نماز نہیں. بس اطمینان سے 4 رکعت ہو گئی. 4 رکعت کے بعد پھر کیا پڑھے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنی من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر. تسبیح تراویح جو آپ کے پاس کارڈس ملتے ہیں نا، اس میں بھی لکھی ہوتی ہے. تو اس تسبیح کو کتنے بار پڑھنا ہے؟ 1 مرتبہ ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. اس لیے 4 رکعت ہو گئی. پھر 4 رکعت کی نیت، ایک ساتھ 4 رکعت کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، لیکن 2 رکعت کی کر کے 4 رکعت میں 5 مرتبہ تسبیح تراویح پڑھنا ہے. یہ ہو گیا تراویح کا مسئلہ. اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چلیے اس کے بعد جو عبادت ہے خاص ماہ رمضان کی، روزے کے بعد، روزہ جب شروع ہو گئے تو رات سے ہی چاند کے ساتھ تراویح شروع ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ توفیق دے پوری تراویح ادا کرنے کی. اب اسی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر، اے لوگوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا کی جو 1000 ماہ کی عبادت سے بھی افضل ہے. جس کی ایک رات کی عبادت کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک رات کی عبادت. حدیث مبارکہ ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہلے کی امت کے لوگوں کی، عبادت گزار بندوں کی ذکر کر رہے تھے. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایسے کچھ لوگ ہوں گے، جس میں حضرت شمون کا ذکر کیا. حضرت شمون جو تھے نا، بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت شمون جن کا ذکر کے بارے میں، جن کی تعریف ہمارے آقا بیان فرما رہے تھے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شمون کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ شمون جو تھے بنی اسرائیل کے ایک ایسے ولی تھے، ایسے شخص تھے، اللہ کے ایک ایسے بندے تھے جنہوں نے کیا کیا؟ 1000 سال تک، پہلے کی امت کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، 1000 سال کی عمر ہوتی تھی. تو انہوں نے 1000 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کیا. دن کو روزہ رکھا، رات بھر شب بیداری کی، اور آپ کے گھوڑے کا جو پسینہ تھا وہ کبھی سوکھنے نہیں پاتا تھا. 24 گھنٹے کفاروں سے جہاد کیا کرتے تھے، اور اللہ کی راہ میں جہاد میں بھی رہتے تھے، دن بھر روزے بھی رکھتے تھے، رات بھر شب بیداری کر کے اپنے رب کو مناتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنی پیاری فضیلت حضرت شمون کی صحابہ کرام کے سامنے حضور پاک بیان کر رہے تھے تو پھر کیا ہوا کہ جب بیان کر رہے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت شمون اتنی عبادت کرتے تھے. یا رسول اللہ، ہم چاہے بھی کہ ہم اتنی عبادت کریں تو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں. ہماری عمریں، آپ کی امت کی عمر اتنی نہیں ہے، ہم نہیں کر سکیں گے. تو کیا آپ کی امت سے دوسری امتیں عبادت میں سبقت لے جائیں گی؟ دوسری امتیں آپ کی امت سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گی اللہ کو منانے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں؟ اتنا سننا تھا صحابہ کرام کی بات. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میری امت، آپ کو تو رات و دن بس اپنی امت کی فکر، اپنی امت، میری امت. آپ کی آنکھوں میں اشک آنا تھا
اللہ کب گوارا کرتا ہے. اللہ عرش معلیٰ سے اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا. اللہ رب العزت نے اسی وقت جبریل امین فرشتوں کے سردار کو یہ وحی لے کے بھیجی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے محبوب مایوس نہ ہو، نمدیدہ نہ ہو. آپ کی امت بے شک بہت کم عمر والی ہے، لیکن ہم نے آپ کی امت کے لیے، آپ کی امت کی بخشش کے لیے ایک ایسی رات عطا کر دی ہے، ایسی رات عطا کی ہے جس کی ایک رات کی عبادت اگر آپ کا کوئی امتی کر لے، ایک رات کی عبادت، تو اسے 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہم ثواب عطا کریں گے. زیادہ 1000 مہینوں سے زیادہ. تو جیسے 83 یا 84 سال کو جو کاؤنٹ کیا گیا ہے 1000 مہینوں کو، تو وہ 83-84 سال ہی نہیں ہے، زیادہ کا مطلب انلیمیٹیڈ. اور انلیمیٹیڈ کس کو بولتے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. وہ جتنا وہ دے سکتا ہے. اور جتنا کتنا دے سکتا ہے؟ ایک ہی رات میں وہ چاہے تو کروڑوں برس کی عبادت کا ثواب دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بے حساب خزانوں کا مالک ہے. وہ عطا کرتا ہے، عطا کرتے رہے گا. تو پھر اسی طریقے سے جیسے یہ وحی نازل ہوئی، میرے آقا خوش ہو گئے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک رات ایسی عطا کری جس کی عبادت 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اور اسی رات میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب کچھ ملا نا اللہ کے حبیب کے اللہ کے حبیب کی وجہ سے ملا. آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، کچھ نہ تھا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ تو جہان ہے. اور یہ زمین اور زمن، یہ زمین اور زمن رب نے نثارا تجھ پر، تیری توصیف میں قرآن اتارا تجھ پر. تو تیری مدحت کہاں سرکار کہاں میرا سخن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن. یہ زمین و آسمان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں اور آپ کی شان میں، آپ کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا. اور وہ رات ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب. اب اگر امت محمدی کو اگر یہ راتیں کم سے کم 10 یا 15 مل جائے اس کی زندگی میں، شب قدر اگر 15 مل جائے تو 1000 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب تو اس کو مل گیا. پھر وہ تو سبقت لے گیا نا. امت محمدی سبقت لے جائے گی، آگے بڑھنے میں امت محمدی ہو جائے گی. بشرط کی اتنی اچھی آفر ملنے کے بعد بندہ اگر اس کا فائدہ نہ اٹھائے. بندے کا کام ہے اس کا فائدہ اٹھانا. جب آقا نے فرما دیا، اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ ہم ایسی رات دے رہے ہیں جس میں ایک رات آپ جاگ جاؤ گے. اور راتیں بھی کتنی چھوٹی ہے، دیکھو نا، لمبا لمبا نہیں جاگنا ہے. آپ ابھی تراویح سے فارغ ہوتے ہو، رات میں عشاء کی نماز پڑھتے ہو، کھانا کھاتے ہو اور تراویح سے فارغ ہوتے ہو تو ویسے ہی 4-5 گھنٹے کی رات بچی ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ بہت ہوگی تو 3-4 گھنٹے کی رات بچی ہوتی ہے. پھر تہجد کا وقت ہی ہو جاتا ہے. اتنی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، خوب کلمے پڑھ کے، خوب استغفار پڑھ کے، خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اور جاگتے رہیں. تو جاگنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا نام عبادت گزاروں میں عابدوں میں لکھ دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے میری آپ سب سے اپیل ہے کہ کیا کریں. اتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آفر دیا ہے. اگر مان لو کہیں پتہ لگے کہ 500 روپے تولے سے یا 5000 روپے تولے سے سونا مل رہا ہے تو سارے کے سارے اس کو خریدنے کے لیے چلے جائیں گے. 50,000 روپے تولا چل رہا ہے تو 5,000 میں مل رہا ہے. یہ تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی. اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. سونا چاندی جتنا ہوگا اس کا سب کا حساب ہوگا اگر زکوٰۃ نہیں دی تو. لیکن عبادت ایسی ہے کہ جس کا حساب نہیں دینا ہے وہ اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہونے والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا پیاری بات ہے کہ شب قدر کی رات، اب شب قدر کو مخفی کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا؟ جتنی بھی خاص عظیم چیز ہے اس کو مخفی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، چھپا کے رکھا ہے بھی تو اتنی قیمتی چیز نا. قیمتی چیز کو ایسا فری تھوڑی کھولا رکھ دے گا اللہ تعالیٰ. کیوں رکھا ہے مخفی؟ کہ آپ ڈھونڈو اگر آپ کو معلوم ہو. قرآن تو ہم نے نازل کر دیا کہ ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں. قدر والی رات، عزت و رحمت والی رات.
اور اس رات کی قدر اتنی کہ جس میں ایک رات کی عبادت میں کی 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ. تو اتنی قدر و قیمت والی رات کو اللہ تعالیٰ نے فری واضح نہیں کر دیا ہے. اس کو کیسے کیا ہے کہ شب قدر میں آتی ہے. شب قدر کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے. خاص اکثر کچھ صحابہ کرام کا قول ہے کہ سارے سال شب قدر گھومتی ہے، لیکن حد زیادہ جو سب کے سب اس پہ متفق ہے وہ خاص کر ماہ رمضان کی آخری عشرے میں، ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے. اور ان 10 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے. اور طاق راتوں میں اللہ کو وطر پسند ہے، تو وطر ہے طاق راتیں کیسی؟ 21، پھر 23، پھر 25، پھر 27، پھر 29. کتنی راتیں؟ 5. 21 الٹرنیٹ، 21، پھر 23ویں رات، پھر 25ویں رات، پھر 29ویں رات، نہیں پھر 27ویں رات اور پھر 29ویں رات. سمجھیں؟ تو 5 راتیں. اس میں 27 کا زیادہ ہم پورے انڈیا کے لوگ خاص طور پہ 27 کو ہی جاگتے ہیں، اس کو شب قدر سمجھتے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کبھی 21 کو ہی ہو جائے، کبھی 23 کو ہو جائے. گھومتے رہتی ہے شب قدر. اور اس کی نشانیاں بھی حضور پاک نے بتائی کہ جس میں ہلکی سی اس رات بارش ہوتی ہے، موسم نہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے، اس رات سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. وہ رات جو ہے اس کی کچھ نشانیاں یوں بیان کی گئی ہے. لیکن اور اس کے صبح کا جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر کرنوں والا ہوتا ہے. صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر کرنوں والا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو لیکن اب اس کو ڈھونڈنا ہے تو آپ سے 27 پہ ہی اس کو وہ نہ کر دیں. کیا کریں؟ اس کو پورے آخری عشرے میں ڈھونڈیں. صرف 5 رات میں بھی نہ ڈھونڈیں. اس کو کیسے آخری عشرے میں ڈھونڈیں؟ کیونکہ 5 رات میں بھی ہو سکتا ہے کبھی چاند آگے پیچھے تھا، تو ہمارے حساب سے تو ہم پتہ لگ رہا ہے اس کو 21 منا رہے، وہ ہو سکتا ہے وہ 22 ہو رہی ہے. تو اسی لیے جیسے ہی 20واں روزہ ہو گیا، 21ویں شب شروع ہو گئی، تو 21 سے لے کے ہر رات. اسی لیے اس آخری عشرے میں ام المومنین حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی ام المومنین راوی ہے، ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے. کس لیے؟ کہ اعتکاف میں اگر بندہ ہے تو پورے ٹائم وہ نماز میں ہے، پورے ٹائم عبادت میں ہے. وہ اگر سو رہا ہے تو بھی عبادت میں، تو وہ اس کی عبادت میں 10 راتوں میں اعتکاف کرنے سے ایک رات جو بھی شب قدر کی ہوں گی وہ تو مل جائے گی نا، اس کا ثواب تو پورا مل جائے گا. اس لیے آخری عشرے کے اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے. اور اس کے بارے میں حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا اس بندے کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول، 2 حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. 10 دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا بڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس طریقے سے جو شب قدر کو ہے، ہم چاہے تو ہم سارا سال تو سوتے رہتے ہیں نا. فجر چھوڑ کے تو جو سویا وہ تو پھر غافلوں میں ہے ایک دم. فجر تو چھوڑنا ہی نہیں ہے. بنے تک عابدوں میں اگر آنا ہے تو تہجد پڑھے. تہجد ضروری ہے. تہجد کی نماز کی اتنا بڑا ثواب ہے. حرم کی نماز جو ہے نا، مسجد حرم کی جو نماز ہے وہ ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے. ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. اور تہجد کی نماز بھی اسی کے برابر ہے اپنے گھر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو تہجد کی نماز نہ چھوڑا کریں. اور جس قدر ہو سکے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے آخری عشرے میں ہر رات جاگے، ہر رات تلاوت میں، ذکر و اذکار میں گزارے، اور بہت زیادہ اللہ کے قریب آنے کے لیے خوب گناہوں سے توبہ کرے، معافی مانگے. اپنے دل سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی شب قدر کی راتوں میں بھی بخشش نہیں ہے، جس میں شرابی ہے، والدین کا نافرمان ہے، زانی ہے، سود لینے والا ہے، اور لوگوں کی عزت پامال کرنے والا، لوگوں پہ بہتان لگانے والا ہے، اور کینہ پرور کینہ رکھنے والا، کی حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا. یہ جتنے لوگ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کی بخشش اللہ تعالیٰ ان پاک راتوں میں بھی نہیں کرتا، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اسی لیے ماہ رمضان کے آنے کے پہلے اپنے دلوں کو اللہ کا گھر بنا لو. خوب اپنے دلوں کو دھو، پاک صاف کرو. گھروں کو تو دھو صاف کرو، اپنے دلوں کو بھی یہ کہہ دو. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
صدقات کے اوپر بیان کر رہے تھے کہ صدقہ کریں، خیرات کریں، جس قدر ہو سکے. اب زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ پوری نکالیں اور جس قدر ہو سکے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. ایک صحابی رسول سن رہے تھے، سبھی سن رہے تھے. ایک صحابی رسول نے جب سنا تو ان کے دل میں خیال آیا، اللہ تیری بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ میرے پاس کوئی دھن دولت تو نہیں ہے، لیکن ہاں جتنے لوگوں نے مجھ پہ ظلم کر کے مجھ کو میری عزت کو پامال کیا، جتنے لوگوں نے مجھے تکلیفیں دی، اے اللہ آج تیری رضا کے خاطر میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. اسی کو میرا صدقہ سمجھ لے، میں سب کو معاف کرتا ہوں. اے اللہ اسی بات کو میری جانب سے صدقہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ صدقہ سمجھ لے، صدقہ قبول کر لے. رات میں انہوں نے تو چھپ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، جن نے میرے دل کو دکھایا تھا، میری عزت پامال کی تھی، مجھ کو تکلیفیں دی تھی، میں نے سب کو معاف کر دیا. صبح کو مسجد نبوی میں جب سب نماز پڑھنے آئے، وہ صحابی رسول بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو نماز کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اچھا بتاؤ رات میں صدقہ کس نے کیا؟ اے میرے ساتھیوں بتاؤ، آپ رات میں کون صدقہ کیا؟ کس نے صدقہ دیا؟ صدقہ کس نے دیا؟ سب خاموش، سب خاموش. پھر آقا نے واضح کر دیا، اچھا یہ بتاؤ رات میں اپنی عزتوں کو پامال کرنے والے کو معاف کر کے کس نے صدقہ دیا؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا صدقہ قبول کر لیا. اللہ کو اتنی بات پسند آئی، یہ میرے بندوں کو معاف کر رہا ہے، پھر میں سے معاف نہ کروں، میں اس سے خوش نہ ہوں. شب قدر کی بھی خاص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بار بار مانگا کرے، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھ کو بھی، بس مجھے بھی معاف کر دے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آج ہمارا عالم یہ ہے، ہم گناہوں پہ اڑے ہوتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے نہیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہیں چاہتے. اللہ اکبر، یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، شیطان کے مکر ہے، اور وہ جھکنے نہیں دیتا ہے، سوری بولنے نہیں دیتا ہے، بدلہ لینے کو بولتا ہے. بدلہ لینے والا اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ معاف کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ بندے کو معاف کر دے. جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ بندوں کا کام ہے کہ معافی مانگتے رہے اور معاف کرتے رہے، ہمیشہ معاف کرتے رہے. کسی کے پاس ایک شخص کے پاس میں، ایک بزرگ کے پاس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت معلوم ہے وہ فلاں نے یہ کام کیا، اتنا بڑا گناہ کیا. انہوں نے اس کو یوں دیکھا اور کہا اچھا، لیکن میں نے تو دیکھا نہیں کہ اس نے ایسا کام کیا. ہو سکتا ہے اس نے توبہ بھی کر لی ہو، گناہ تو کیا اس نے، لیکن اللہ تو بڑے بڑے گناہوں کو سچے دل سے توبہ کرے تو معاف کر دیتا ہے. تو اچھا اس نے ایسا کام کیا، تو میں نے تو دیکھا نہیں، مجھے معلوم نہیں کہ اس نے سچ میں ایسا کام کیا، اور ہو سکتا ہے گناہ کے بعد اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن جو تو مجھے بتا رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا، یہ تو غیبت کر رہا ہے، اور اس میں گواہ مجھ کو بنا رہا ہے. اپنے گناہ پہ گواہ کس کو بنا رہا ہے؟ تو مجھ کو بنا رہا ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو نے ابھی معافی نہیں مانگی ہے، تو نے اللہ کی بارگاہ میں معافی اس گناہ کے لیے نہیں مانگی ہے. کیا پیاری بات ہے. کوئی راستے میں گندگی پھینک دینا تو وہ تو گنہگار ہوا، لیکن جو اس گندگی کو پیروں سے اور لکڑی سے پھیلاتے رہے نا، وہ زیادہ گنہگار ہے. اسپریڈ کرے، ایک بات کسی کی معلوم ہو جائے اسپریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک کسی کا عیب معلوم ہو جائے، عیب تلاشتے رہتے ہیں. معلوم ہونے کی کیا بات ہے، گھر گھر جا کے عیب پتہ کرتے ہیں، عیب تلاشتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ذلیل کیا جائے، پریشان کیا جائے، اور اس کو سب دنیا کے سامنے ذلیل کیا جائے، اور وہ خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ عزت و ذلت تو صرف اللہ دیتا ہے، ہم تو اس میں راضی ہیں. اللہ تو عزت دے تو راضی، تو ذلیل کرے تو راضی، تیرے سوا جانا کہاں ہے. اللہ ایمان پہ رکھ، ایمان پہ خاتمہ نصیب کر. عزت ذلت موت زندگی روزی کا دینے والا صرف اللہ ہے، وہ ہر شے پہ ہر چیز پہ قادر ہے. بندہ کیوں کسی کے دیے ہوئے جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہے اس کے بارے میں رشک
رشک کرے تو گناہ نہیں ہے، حسد کیوں کرتا ہے؟ اور حسد کرنا مطلب اللہ کی دی ہوئی نعمت میں آبجیکشن کرنا کہ تو نے اسے کیوں دے دیا۔ کل ملا کے وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کوئی خدا بن نہیں سکتا، خدا تو صرف ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تنہا واحد ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ شب قدر جو ہے اس کے اندر اس رات میں کیا کرنا ہے؟ خوب اللہ سے توبہ کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، اور یہ دعا خاص طور پہ ترجمے کے ساتھ بولنا ہے، اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے والے کو، بس معاف فرما دے مجھ کو بھی، بس معاف فرما دے مجھ کو بھی، بس معاف فرما دے مجھ کو بھی۔ اس لیے 10 رات کو شب بیداری کر کے جاگیں اور جس قدر ہو سکے توبہ کریں، اپنے دلوں کو ابھی سے ماہ رمضان کے آنے کے پہلے، روزوں کے پہلے پاک کر لیں۔ جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں اس کی اچھی سے معافی مانگ لیں۔ بندوں کے حق میں غلطیاں ہو گئی اس سے توبہ کر لیں، اس سے معافی نامہ ان کو بھیج دیں، ان کے گھر کوئی گفٹ بھیج دیں کہ وہ دل سے معاف کر دیں۔ اب یہ شب قدر کی رات کی فضیلت تو آپ کو سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ یہ تو بڑا طویل ٹاپک ہے لیکن مختصر سا ہم نے کیا ہے۔ اس میں اعتکاف کی بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی کہ آخری عشرے میں حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے بھی جو استطاعت رکھتا ہے، جس کو اپنی ذمہ داریوں سے بھی فرصت ہے، جو ساسیں ہیں اور جن کے ساتھ میں گھر میں بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، گھر کا کام سنبھال لیں گی، تو ہم عورتوں کے لیے کیا ہے 10 دن کا اعتکاف ہمیں مسجد میں نہیں کرنا ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں، شہر کی مسجد میں، اگر پورے محلے والوں کے جانب سے ایک کسی نے مسجد میں بیٹھ کے 10 دن کا اعتکاف کر لیا، پوری بستی والے بری الذمہ ہو گئے، کیونکہ وہ اعتکاف الکفایہ ہے، سب کی جانب سے وہ اعتکاف ہو گیا۔ سب مل کے بیٹھے، زیادہ بیٹھے تو اور بھی اچھی بات ہے، اپنے جوان بیٹوں کو بھی اعتکاف میں بیٹھاؤ، اس سے کیا ہوگا کہ 10 دن ان کی تربیت بھی ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ جو وضو، غسل اور جتنی پراپرٹی کے ہر چیز کے مسئلے مسائل ہیں وہ اچھی طریقے سے مسجد میں بیٹھ کے سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جوانی سے ہی قریب ہو جائے تو پھر آگے زندگی بڑی سہل ہو جاتی ہے، رشتہ نبھانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے 10 دن کے اعتکاف کی صورت ہو، اور ہم عورتوں کے لیے اعتکاف مسجد میں نہیں، ہم سب کو گھر میں کرنا ہے۔ تو گھر میں کس طریقے سے کرنا ہے؟ گھر میں ہم عورتوں کے لیے ایک بیت المسجد ہوتی ہے جہاں ہم ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، بیت المسجد جہاں پہ ہمیشہ نماز ہم خواتین نماز پڑھتی ہیں، اس کو بیت المسجد کہتے ہیں، جو ایک ہمیشہ ایک چبوترا سی جگہ ہو، ایک قالین خاص طور پہ بچھا ہو جس پہ گندگی نہ لے جائے، پیر نہ لے جائیں، اس کو ہمیشہ نماز کے لیے متعین کر لیں کہ بس یہ جگہ ہماری نماز پڑھنے کی ہے۔ اس جگہ کو بیت المسجد کہتے ہیں، مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد۔ اور اس جگہ پر ہم خواتین کو اگر 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 20ویں روزے کے افطار کے پہلے، 20ویں روزے کے سورج غروب ہونے کے پہلے اپنی اس بیت المسجد میں جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں انٹر ہو جائے، اس دروازے سے جہاں سے اس کمرے میں ہم عبادت کرتے ہیں، وہاں دروازے پہ آ کے باوضو ہو کے دروازے پہ نیت کرے، اللہ تعالیٰ میں 10 دن کے سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی، اللہ سے قبول فرما اور نہایت آسان فرما، اور اس طریقے سے اپنا سیدھا پیر کمرے میں داخل کریں اور بس اعتکاف کی نیت ہو گئی، آپ معتکف ہو گئے۔ وہاں پر آ کے آپ جانماز کے اوپر اپنی نمازیں پڑھیں، پھر وہیں پہ آپ کا بیڈ ہے یا تخت ہے یا وہیں نیچے چٹائی پہ سونا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہو وہیں سونا ضروری ہے، وہیں اسی کے بازو میں بیڈ ہے آپ کا، تو آپ اس پہ سو سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے، بشرط کہ اس کمرے سے آپ کو نکلنا نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ دی، یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر ہے میرے مولا۔ یہ دنیا کو ایسا چھوڑ دینا ہے کہ آپ سمجھ لو کہ اب ہم دنیا میں نہیں ہیں، ہم گھر میں نہیں ہیں۔ ہمارا کام صرف کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ اس جگہ پر بیٹھ کے معتکف کو کیا کرنا ہے؟ اسی جگہ بیٹھ کے نمازیں پڑھنا ہے، اسی جگہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اسی جگہ ذکر و اذکار کرنا ہے، اسی جگہ استغفار پڑھنا ہے، اپنا سحری بھی وہیں کرنا ہے، افطار بھی 10 دن وہیں کرنا ہے۔ جب عید کا چاند دکھ جائے تو چاند دکھنے کے بعد اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ 20 کے روزے کے روزہ کھولنے کے پہلے سے لے کے چاند رات تک، روزہ کھولنے کے بعد تک اسی جگہ پر رہنا ہے، صرف
اسے نہ جنازے میں جانا ہے مردوں کے لیے مسجد میں جو بیٹھیں گے، نہ کسی کی عیادت کو، بیمار کی عیادت کو جانا ہے، نہ کسی سے ملنے جانا ہے، نہ گھر سے باہر نکلنا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ مسجد کے اندر ہی جو بیت الخلاء وغیرہ ہوتا ہے، بس جو ضرورتاً اسے اپنی حاجت کے لیے واش روم وغیرہ جانا ہے تو بس اتنا جائے گا، کسی سے فضول دنیا کی بات کرنی ہی نہیں ہے۔ ہاں علم دین کی بات بھی کر سکتے ہیں، بیان بھی کر سکتے ہیں، بیان سن بھی سکتے ہیں، یہ سب چیزیں اعتکاف میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم عورتوں کی بات ہو رہی تھی، عورتوں کا ذکر ہو رہا تھا، تو عورتوں کو اپنے بیت المسجد میں بیٹھنا ہے تو کس طریقے سے بیٹھیں گے کہ مسجد میں اپنے بیت المسجد میں 10 دن کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو اب وہیں پہ آپ کا روزہ بھی افطار ہوگا، وہیں پہ آپ سحری بھی وہیں کریں گے، وہیں پہ آپ روزہ بھی کھولیں گے، روزہ بھی وہیں رکھیں گے اور قرآن بھی وہیں پڑھیں گے، کوئی اور کمرے میں جا کے نہیں پڑھیں گے۔ کچن میں بھی آپ ہرگز نہیں جائیں گے۔ ہاں بہو بیٹیوں کو، جو بڑی عمر کی عورتیں جو اعتکاف میں بیٹھی ہے، وہ وہاں سے بتا سکتی ہے، شریعت میں اس کی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ نے بہو نے پوچھا کیا بنانا ہے، کیا منگانا ہے، کیا کرنا ہے، تو وہ ضرورت کی چیز اگر ہے تو وہ وہاں سے بیٹھے بیٹھے بھی بات بتا سکتی ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو، ساسیں اپنی بہوؤں کو گائیڈ کر سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ اعتکاف 10 دن کا ہو جائے گا۔ ہاں کسی کو اگر 1 دن کا اعتکاف کرنا ہے، اس کے لیے اس کی مجبوری ہے، اس کے بعض وقت اجازت نہیں دے رہا، اس کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں اور بہت زیادہ یعنی اس کے گھر میں کوئی کرنے والا نہیں ہے، لیکن بچے تھوڑے سمجھدار بھی ہے، تو وہ اگر 1 دن کا بھی اعتکاف کرے، 10 دن کے اعتکاف کا ثواب 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے ہیں۔ 10 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف وہ سنت اعتکاف نہیں کہلایا جائے گا، وہ 1 دن کا نفل اعتکاف کہلایا جائے گا۔ نفل اعتکاف کی بھی نیت وہی ہے، جس بھی دن آپ اعتکاف ماہ رمضان کے شروع میں بھی کر سکتے ہو اور آخر میں بھی کر سکتے ہو، 1 دن کی نیت کیے، انما الاعمال بالنیت، جو نیت کیے وہی نیت ہوگی اس کی عمل پہ۔ تو 1 دن کے اعتکاف میں بھی بس وہی ہے کہ سحری کے پہلے اعتکاف کی جگہ پہ داخل ہو جانا ہے، سحری اسی جگہ پر کرنا ہے اور پھر روزہ کھولے تک، روزہ افطارے تک وہیں پہ بیٹھنا ہے، وہیں پہ عبادت کرنا ہے، روزہ افطار کر دینے کے بعد وہاں سے نکل جانا ہے، تو وہ 1 دن کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اور اس کی بھی فضیلت حدیث پاک میں اتنی ہے، 1 دن کا اعتکاف رمضان میں نہیں، کبھی بھی آپ منت کا اعتکاف بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یا اللہ رب العزت میری یہ کام، میرا یہ کام ہو جائے، میں 1 دن کا تو شکرانے کا اعتکاف کروں گی۔ تو شکرانے کا اعتکاف کا بھی طریقہ یہی ہے کہ روزہ رکھنا اس میں ضروری ہے، یہاں تک کہ ماہ رمضان کے روزوں میں بھی شکرانے کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے، منت کا اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اعتکاف کی نیت اسی طریقے سے رہے گی اور اسی میں آپ کو اسی طریقے سے بیٹھ کے 1 دن میں اعتکاف کو ختم کر لینا ہے۔ اس 1 دن کے اعتکاف کو جو اللہ کی رضا کے لیے بھی اگر کرنا ہے، 1 دن کا یا 3 دن کا، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ جس نے 1 دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اعتکاف میں ایک جگہ بیٹھ گیا، صرف عبادت میں لگ گیا، تو اتنی تجلیات گرتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، اس کو اللہ تعالیٰ 500 سال کی مسافرت میں جو جتنا سفر ہوتا ہے اتنا دور جہنم سے کر دیتا ہے۔ اس کے اور جہنم کے بیچ 2 وادیاں اللہ تعالیٰ گہری گہری گھاٹیاں حائل کر دیتا ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 دن کے اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب ہے تو 10 دن کے اعتکاف کا کتنا بڑا ثواب ہوتا ہوگا۔ اس لیے اگر کوشش کریے گا کہ نہیں پورے 10 دن ہوتا ہے، کم سے کم 1 دن ہوتا ہے، مائکے جاتی ہو تو تب گھر چل جاتا ہے نا، ویسے 1 دن کا پورا کھانا پینا پہلے سے بنا کے فریز میں رکھ دیں اور بیٹھ جائیں، اور شام میں تو اٹھ ہی جانا ہے، شام میں اٹھ کے پھر اپنا کاموں میں مصروف ہو جائے۔ تو اس لیے 1 دن کر کے بھی بہت سارے دن کیے جا سکتے ہیں، بس کوشش چاہیے اور علم چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی نے خاص طور پہ ایک عبادت ہمیں دی اور بہت بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ ماہ رمضان کی شب قدر میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کی شب قدر میں قرآن پاک نازل فرمایا، قرآن پاک کو نازل کیا۔ اب ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک کو 23 برس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے اوپر اللہ نے تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں اپنے حبیب کے قلب اطہر پہ قرآن پاک نازل کیا۔ جبرائیل امین تھوڑا قرآن پاک کا حصہ لاتے رہے اور کم 23 برس سے زیادہ کا وقت اس میں قرآن پاک کو نازل ہونے میں لگا دنیا میں، حضور پاک کے قلب اطہر کے اوپر۔ اور ادھر قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن پاک
نازل فرمایا. کیا ہے یہ؟ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دونوں قول صحیح ہے. اللہ کا قول سے بڑھ کے تو کوئی قول ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل کیا تو بے شک حق ہے حق ہے حق ہے. اور ادھر جو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک کے اوپر تو وہی آنے میں پورا قرآن مکمل ہونے میں سورہ مائدہ کی جو آخری آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، اور جو پہلی آیت تھی اقرأ باسم ربک الذی، تو یہ پورا مکمل قرآن جب نازل ہوا اس کو 23 برس 10 مہینے سے زیادہ کا وقت لگا، 4 مہینے یا 10 مہینے. یہ بھی حق ہے. تو پھر کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو پورا قرآن پاک ہے نا، یہ الکتاب میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا بنانے کے پہلے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو الکتاب بولتے ہیں. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے سارا کا سارا قرآن لوح محفوظ میں اپنا فرمان رکھ دیا تھا قرآن پاک کی شکل میں. پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جب آئی نا، لیلۃ القدر کسی اور امت کو نہیں ملی، رمضان کسی اور امت کو عطا نہیں ہوا. یہ کسے نصیب ہوا؟ اللہ کے محبوب کی امت کو. اللہ کے محبوب کی امت کو جب ماہ رمضان ملا اور لیلۃ القدر ملی تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں سے پورا قرآن اتار کے پہلے آسمان پہ نازل فرما دیا. پورا کے پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا. قول سچ ہو گیا. اب اس پہلے آسمان سے حصوں میں آیتوں میں پوری آیت آئی ہے. کبھی آیتوں کے کچھ صورتوں کے حصے آئے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے حبیب کے قلب اطہر کے اوپر پورا قرآن پاک 23 برس میں نازل فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ دونوں قول سمجھ میں آ گئے، یہ سچ ہے، حق ہے. قرآن پاک جو اللہ نے دیا یہ ایک روشن دلیل ہے، اللہ کی روشن کتاب ہے. یہ فرقان الحمید ہے، یہ فرقان المجید ہے، اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے نا اس سے بڑھ کے کوئی اور کلام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کیوں دیا ہمیں؟ کیونکہ ہمارے حبیب کو، اللہ کے حبیب کو ہم سے بڑی محبت، ہم سے اتنی محبت کی دنیا میں آنے کے ساتھ لے کے دنیا آخری وقت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی امت کے لیے دعا مانگی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. اے میرے رب میری امت کو بخش دے. اللہ تعالیٰ نے امت کو بخشوانے کے لیے اپنا محبوب بھی بھیجا. امت کی ہدایت کے لیے آپ ہادی برحق بن کے آئے. آپ کو پڑھانے کے لیے بھیجا اور پڑھنے کے لیے کتاب دی، اور ہمیں امتحان میں بیٹھا دیا. امتحان میں ایک کھلا دشمن شیطان بھی لگا ہوا ہے. وہ تو قسم کھا کے ہی بیٹھا ہوا ہے ہم بہکائیں گے، میں بہکاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے اچھے بندے نہیں بہکیں گے. اور کب نہیں بہکیں گے؟ جس کے پاس علم ہوگا. علم والا نہیں بہکتا ہے. علم والا کسی کے پھندے میں نہیں آتا ہے. علم والا کسی کے چکر میں نہیں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو علم دے دے بے حساب، اللہ ہماری نسلوں در نسلوں کو اللہ بے حساب علم سے مالا مال کر دے. دینی علم عطا فرما دے، دنیائی علم عطا فرما دے، اللہ نفع دینے والا علم عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی کرم نوازیاں کی کہ ہم امت پہ کہ اپنا حبیب پہ دیا اور اپنا کلام قرآن پاک کی شکل میں ہمیں پڑھنے کے لیے دیا. یہ سلیبس ہے. قرآن جس نے اچھے سے پڑھ لیا نا وہ کیا ہے؟ ایگزام کا سلیبس کے حساب سے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کیسی نماز پڑھنا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے زکوٰۃ دینا ہے، کیسے حج کرنا ہے. اور پھر پڑھنا آتا نہیں ہے تو پڑھانے کے لیے ٹیچر ضروری ہے، لیکچرر ضروری ہے. تو تمام پروفیسروں تو وہ علم نہیں جو میرے آقا کو اللہ نے علم عطا کیا. میرے آقا کا علم تو سارے مدارس اور ساری یونیورسٹیز ملا کے اگر علم آقا کے علم سے دیکھا جائے تو سارا دنیا کا علم ایک ذرہ بھی نہیں ہے میرے حضور پاک کے علم کے سامنے. اللہ نے حضور پاک کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا، آپ کو کامل بنا کے بھیجا، اکمل بنا کے بھیجا. ہم تو ناقص العقل ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ بس اتنا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ ہمیں کچھ نہیں آتا، جتنا تو سکھا دے، جتنا تو عطا کر دے اللہ تعالیٰ، بس یہی ہے. تو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، ہمیں قرآن دیا. تو اب قرآن کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے ماہ رمضان آتا ہے نا، قرآن کھل جاتا ہے. پھر سارا سال قرآن یوں بند رکھتے ہیں. اللہ اکبر، جیسے قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، اور اس سے
اس پہ عمل کرنا ہے. زندگی کا پورا دار و مدار قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. قرآن زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے اور حدیث مبارکہ سے اس کو سمجھنا ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت، یہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. آج حال کیا ہے؟ آج طاقوں کو قرآن پاک کو سجا دیا گیا ہے. اچھے جزدان بنائے ہیں، اس کے اندر اس میں رکھ دیا ہے، اور قرآن پھر رمضان آتے ہیں تو نکل جاتا ہے، اور پھر گھاس کٹائی کی طرح قرآن پاک پڑھ لیا جاتا ہے. تیرے اتنے پارے ہوئے، میرے اتنے پارے ہوئے، تیرے اتنے پارے ہوئے، میرے اتنے پارے ہوئے. نہ سمجھتا ہے، نہ اس کا تجویز سے پڑھتے ہیں، نہ ٹھہر کے ترتیل سے پڑھتے ہیں. اس کو ایک اسپیڈ میں فوراً ایک بولتے ہیں روٹین ہے، وہ کمپٹیشن ہے، اس طریقے سے قرآن پاک کو پڑھ لیا جاتا ہے. نہیں، قرآن پاک ایسا پڑھنے کا نہیں ہے. قرآن پاک تو روز ہی پڑھنا ہے، روز ہی اس کو سمجھنا ہے. روز قرآن پاک کو جتنا پڑھوں گے اس کے اثرات ہم پر جاری ہوتے جائیں گے، اور ہمیں جینے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو قرآن پاک کو ٹھہر کے سمجھ کے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. تو قرآن پاک کو ہم عہد کریں کہ ہم اچھی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے، اس پہ اچھی طریقے سے عمل کریں گے، اور قرآن پاک کو روز ہی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے. ایک ہمارا زندگی کا روز معمول بنا لیں گے کہ قرآن پاک پڑھے بنا ہمیں کوئی کام نہیں کرنا ہے. اس لیے فجر کا وقت جو ہے، قرآن پاک جو فجر میں پڑھتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. فجر میں جو قرآن پڑھتا ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو فجر میں نماز کے بعد قرآن پاک پڑھے. فجر سے بھی پہلے تہجد میں پڑھے تو اور بھی اچھی بات ہے. جس قدر ہو سکے قرآن پاک کو تہجد میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھے. اور تیسرا کیا ہے؟ اسی مہینے کی خاص ایک اور عبادت کیا ہے؟ قرآن پاک تو خوب پڑھے، جتنے قرآن ختم کرے اتنی اچھی بات ہے. اور اب اس کی ایک خاص عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. شب قدر بھی ہم نے سمجھ لیا، قرآن پاک کو بھی سمجھ لیا، اعتکاف بھی سمجھ لیا جتنا مختصر سے میں. اب زکوٰۃ کے بارے میں ہم سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کیا ہے. زکوٰۃ جو ہے نا، وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ بہت بار آیا ہے. وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اے ایمان والو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ، لیکن اللہ اکبر، آج معاشرے کا عالم یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا، نماز تو پڑھ ہی لیتے ہیں، جیسی بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جہاں مال کی بات آتی ہے نا، مال دینے کی، تو اس میں پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں. کوئی طریقے نکال لیتے ہیں. سارا سال زیور وہ کر لیتے ہیں، پھر وہ زیور کو پھر سے بیچ دیتے ہیں. پھر سال اللہ اکبر، نہ جانے شیطان کے کتنے مکر ان کو سکھا دیے شیطان نے. اللہ اکبر. جبکہ زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ لے کہ زکوٰۃ جو ہے 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یا اتنی ہی رقم اس کی بینک بیلنس ہو تو اس کا 2.5% اس کی سونے کا جو آج کا ریٹ چل رہا ہے، پرانا ریٹ نہیں، 25 سال پہلے لیا تھا، تو اس ریٹ سے ہم زکوٰۃ ادا کرنے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس جتنے زیورات ہیں، ہم عورتوں کے پاس، ہم عورتوں کو اس ٹاپک پہ بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹاپک پہ کہ جتنے زیورات چاندی کے ہو یا سونے کے ہو، ہاں ہیرے موتی جواہرات چاہے کتنے قیمتی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہیرے موتی جواہرات چاہے کتنے قیمتی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ ہے سونے پہ، چاندی پہ، اور بینک بیلنس یا گھر میں جتنا روپیہ رکھا ہے اس کے اوپر. تو 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کے، یا تو اور مطلب یا تو 7.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہو، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. آپ کے پاس ان سونے کی قیمت کے حساب سے رقم چاہے گھر میں رکھی ہو، بینک میں رکھی ہو، پھر بھی زکوٰۃ اس پہ فرض ہو گئی. ہاں جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس دکان پہ کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار میں جتنا مال دکان میں رکھا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، بشرط 1 سال اس مال کو ہو گیا ہو. بشرط سونا ہمارے پاس خریدا ہوا 1 سال ہو گیا ہو، 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہے. چاندی ہمارے پاس رکھی ہے، 1 سال اس کو گزر گیا ہے تو اب اس پہ بھی زکوٰۃ ہے.
بینک بیلنس 1,00,000 2,00,000 5,00,000 جتنے بھی لاکھ رکھے ہیں بینک میں ہو چاہے گھر میں ہو، اس کو 1 سال گزر گیا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ اب کئی لوگ کا کوشچن ہوتا ہے ہم تو بہت قرض میں، لیکن سونا تو رکھا ہے، قرض والے کو زکوٰۃ نہیں ہے، کس نے کہا؟ آج کل تو ایسا کوئی بھی نہیں جو قرض میں نہیں ہے، زیادہ تر لوگ نے بینک لون لیے ہوئے ہیں، کس کے لیے؟ کھانے کے لیے نہیں لیا ہے، کار خریدنے کے لیے لون، گھر خریدنے کے لیے لون، یہ دنیا کی کیا کیا چیزیں کرنے کے لیے لون کرا ہوا ہے، اور جبکہ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے۔ سود جس نے سود لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، آقا نے فرما دیا سود حرام ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، صدقات دینا ضروری ہے، اور جو بخل سے کام لے، شیطان، ایک حدیث پاک ہے کہ شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے کس سے؟ منو سخی سے۔ شیطان عبادت گزار سے نہیں ڈرتا، وہ سخی سے ڈرتا ہے۔ ایک عبادت گزار اگر بخیل ہے، خوب سجدے کر رہا، نماز پڑھا، لیکن تب بخل ہے اس میں، اتنا بخیل ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھانے دیتا ہے، اللہ کو اس کی عبادت پسند نہیں۔ اور ایک سخی ہے جو خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں لٹاتا ہے، دیتا ہے، صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ اگر اس کی عبادتوں میں تھوڑی کمی بیشی ہو بھی جائے، مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اتنا اللہ کو سخاوت پسند ہے کہ سخی رہو، جو کچھ کھا رہے ہو اس میں سے دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ لیکن اکثر لوگ صرف اس عادت کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کہ ان کے پاس ان کو جو دھن دولت کی لالچ ہو گئی نا، وہ لالچ انہیں جہنم میں پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ کیونکہ وہ حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو لوگ لالچی ہیں، جن کے پاس میں پیسے کی ہوس ہے، ان کے پاس اگر 2 گھاٹی بھر کے اللہ اس کو سونا دے، دو وادی بھر کے سونا اس کو عطا کر دے، تو وہ اس میں شکر گزار نہیں ہوگا۔ وہ تیسری وادی سونے کا، پھر لالچی رہے گا، وہ اتنا چاہے گا کہ ایک اور وادی مجھ کو سونے سے بھر کے مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو بخیل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سخی عبادت گزار پسند ہے۔ سخی، اللہ تعالیٰ کو بخیل عبادت گزار بھی پسند نہیں ہے۔ بخیل ہے، عبادت گزار ہے، کوئی پسند نہیں ہے اللہ پاک۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں ہم عورتوں کو زیور پہننے میں تو بہت مزہ آتا ہے، نئے فیشن کے زیور بنانے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن جہاں زکوٰۃ کی بات آتی ہے نا تو وہ دے دیں گے، اور وہ ان کو معلوم ہی نہیں تمہارے آپ کے پاس زیور کتنا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، وہ زیور کا کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہوتا، معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات آپ پہلے سے ذہن نشین کر لیں۔ اور ہاں ایک بات یہ بھی بتا دیں، نہیں تو کہیں گے ارجن باجی نے کیا بیان کیا کہ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑ دیا۔ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑا نہیں ہے، زکوٰۃ پورے سال میں جس دن آپ کے مال کو 1 سال ہو گیا، آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، اس کے لیے رمضان ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ اسی لیے دیتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ دینے کا چلن اس لیے ہوا ہے، اور اچھا چلن ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کو ادا کرنے میں 1 روپیہ ادا کیا تو 70 روپے ادا ہونے کے، لیکن اس کا ثواب ہے۔ زکوٰۃ کو 70 حساب سے مت کر لینا کہ بھئی میں تو 1 روپیہ دے دوں تو 70 روپے ہو گئے، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ تو پوری نکالنا ہے، اور کتنی نکالنا ہے؟ 100 میں 2.5 روپیہ، کتنا؟ ہاں 2.5% ہے۔ زکوٰۃ کتنی کم ہے؟ 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ نہیں دے سکتے آپ اللہ کی راہ میں؟ سوچیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ تو 100 کی بات ہے تو لوگ کو لگتا ہے 2.5 روپیہ ہے، لیکن جہاں لاکھوں میں ہوتا ہے نا تو پھر لاکھوں میں اس کے زیورات ہے، تو لاکھوں میں پھر اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکلتی ہے، تو وہیں آ کے پھر وہ مال سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دھوکے دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ بورے میں بھر کے تھوڑا سا وہ مال رکھ دو، بعد میں وہ بورا کسی کو بیچ دو، بعد میں دے دو، خیرات ہوئی زکوٰۃ، اور بعد میں اس کو 100-200 میں پھر بورا خرید دو۔ ایسا نہیں، اللہ کے ساتھ میں چالاکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہ رق سے زیادہ قریب ہے، اللہ سب جانتا ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جو نماز کی فرضیت کو سمجھے، کیونکہ زکوٰۃ بھی ایک اسلام کے فنڈامنٹل میں سے 5 میں سے ایک رکن ہے، جو نماز کی فرضیت کو سمجھے اور زکوٰۃ کو نہ دے، زکوٰۃ کو مانے نا، پھر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اسی لیے
زکوٰۃ پوری نکالے اپنے گھر میں. آپ کے پاس جتنی جیولری ہے، زیور ہے، زیور میں یہ بھی معلوم ہے آپ کو کہ زیور کی قیمت جو ہے نا بیچنے کے بعد میں اتنی نہیں آتی ہے، کیونکہ اس میں پھر وہی داغ کٹتا ہے، بٹا کٹتا ہے، اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے بنانے کے دوران وہ کٹتی ہے. تو اس کی قیمت اپنے جویلرز کو دکھا کے دیکھ لیں کہ اس کو بیچیں گے تو کتنی قیمت آئے گی. تو اتنی قیمت کے حساب سے اس کی جو قیمت ہے اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اور جو زکوٰۃ نکالے گا وہ حشر کے دن سرخرو ہوگا. اور جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا نا، ایک شخص کا معمول تھا کہ وہ اپنے سارے جو غلہ تھا نا وہ غلہ چھوڑ کے جو اپنا پورا پیسے کا اور اپنا جتنا وہ سامنے چھوڑ کے چلے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اپنی دکان بھی کھلی ہے، پورا آپ کا پیسہ کھلا ہے، سب کھلا ہے. کسی نے پوچھا یہ آپ ایسا کیسے کرتے ہو کہ آپ پورا اپنی تجوری بھی کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہو؟ تو یہ کیا بڑا اچھا جواب دیا، میں سارے مال کی اپنی زکوٰۃ دیتا ہوں. زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا مال اللہ کے امان میں ہوتا ہے، اس کو کوئی چاہ کے بھی چرا نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں نا، جو ادھر سے کر دیتے ہیں ادھر ہاسپٹل کے بل بھرتے ہیں، پھر وہ ادھر سے کمی کرتے ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے. زکوٰۃ تو جو ہے مال انسان کو مال کو پاک کرتی ہے. زکوٰۃ نکل جاتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے. اور مال کا میل ہے وہ. زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے. اور میل کو جس نے رکھ لیا تو پھر وہ میل تو جسم میں جا کے بیماری کینسر بناتا ہے. اور پھر وہ بیماری ہو کے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ پھر ہاسپٹلس میں جاتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے، ہم ہوم منسٹر سے گھر کی، اپنے گھروں کی ہم عورتیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اس چیز کی جانب آگاہ کریں کہ دیکھیے اتنی زیور ہے، اتنا بینک بیلنس ہمارے پاس ہے. عورتیں چھپا کے اپنی بچت جو کرتی ہے وہ اچھا کرتی ہے. بچت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اپنے شوہر کے مال میں سے، اپنے باپ کے، بیٹے کے مال میں سے جو وقت ضرورت کے لیے پیسہ رکھتی ہے اس کی بھی 2.5% اگر سال ہو گیا ہے تو اس میں بھی 2.5% نہیں شوہر کو بتانا ہے کہ پھر خرچ ہو جائیں گے. تو آپ کو تو معلوم ہے اور وہ حلال مال ہے، تو اس کو آپ کیا کریں، اپنا 2.5% نکال کے کسی غریب کو اس کا زکوٰۃ ادا کر دیں. اور زکوٰۃ کو دینا بھی کس کو، یہ بھی سمجھ لیں، زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ ہم جس سے پیدا ہوئے، جن خون کے رشتے سے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو ہمارے رحم سے پیدا ہوئے ان کو بھی، ہمارے خون سے، ہمارے جسم سے پیدا ہوئے ان کو بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے ہمارے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، اوپر کے سارے یہ والے رشتے، ان کو زکوٰۃ نہیں ہے. ان کی ویسی ہیلپ کرنی ہے، ویسی ان کی مدد کرنا ہے، ان کی ویسی ضرورتیں پوری کرنا ہے. ایک وہ جن کو ہم نے پیدا کیا، ہم سے پیدا ہوئے، وہ ہمارے بیٹا بیٹی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہمارے نواسا نواسی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہمارے پوتا پوتی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اوپر کے خون کے بلڈ ریلیشن، نیچے کے بلڈ کے ریلیشن. ہاں بہن بھائی اگر ایسی آفت میں، تکلیف میں ہے، بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ والی بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اور زکوٰۃ کے لیے ایک اور چیز ہے کہ جس قدر ہو سکے اپنے قریبی رشتہ دار کو، جو رشتے بھی بتا دیے بلڈ ریلیشن والے، کون سے؟ اوپر کے، جن نے ہمیں جنم دیا ان کو بھی نہیں دینا ہے، جو ہم سے جنمے ان کو بھی زکوٰۃ ان کو نہیں دینا ہے. ان کو ویسے ہی ان کا حق ہے، ہر پراپرٹی میں، آپ کے مال میں ان کا ویسے ہی حقدار ہے. وہ ان کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے. اور سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دینا ہے. لیکن سید ہے تو اب زکوٰۃ نہیں دینا ہے، اور بیچارہ غریب ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہاں اللہ اکبر، معاف کرے اللہ، وہ کہاں بیچارے، وہ تو حضور پاک کے خاندان کے ہیں. تو ان خاندان والوں کو ہم کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے، لیکن ان کے تحفے ہدیہ دینا ہے ان کو، کہ اگر ان کو ضرورت ہے ان کے بچوں کے پڑھانے کے لیے، گھر میں کھانے کے لیے، ان کو کپڑے لتوں کی ضرورت ہے تو ہدیہ پہنچائے، ان کو تحفہ پہنچائے، زکوٰۃ نہ دے ہرگز ہرگز. یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اور زکوٰۃ جو ہے اپنے کھیتی باڑی پہ بھی ہے. انشاءاللہ یہ ٹاپک ایک دم طویل ہو جائے گا. اس کا آپ کو اور پوچھنا ہے تو آپ پھر کسی اور عالم دین سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ہم سے بھی الگ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی مین چیز زکوٰۃ یہ ہے 2.5% ہے، 2.5% نکالنا ہے. اور رمضان میں نکالنے سے فائدہ کیا ہے کہ اس کا اجر جو ہے نا، ثواب، وہ 70 گنا بڑھ جائے گا. اس میں ایک اور فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنے سے کیا ہوتا ہے، ہمارا تو ہر فیسٹیول، ہمارا ہر تہوار دوسروں کے فائدے کے لیے، غریبوں کے فائدے کے لیے. ہمارا جو یہ ماہ رمضان آیا اور ہم نے اپنے کپڑے خریدے، اپنی جیولری خریدی، اپنے ہی شرخمے کے لیے میوے لائے، اور ہم نے اچھے ہی افطار اپنے کیے، تو پھر ہمارے روزے کا مفہوم نہیں ہوتا. اس لیے زکوٰۃ اس میں اس لیے ایڈ کر دی گئی کہ آپ اگر سارے سال
دے رہے تو اچھی بات ہے، سارے سال میں اگر ماہ رمضان میں دیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو غریب غربا ہے، جو مستحق ہے، جو بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کے پاس میں روزہ افطار کرنے کو بھی پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس میں روزہ سحری کرنے کو بھی ان کے پاس میں مال نہیں ہے، ان کے پاس میں عید کے دن نئے کپڑے بنانے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے. تو اگر ہماری زکوٰۃ ان مستحق لوگوں کو جو صحیح میں مستحق ہے، جن کے پاس میں پتہ لگا ہم زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں جن کو خود زکوٰۃ دینا چاہیے، ان کو زکوٰۃ ہماری زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. ہمیں زکوٰۃ ان کو دینا ہے جن کے پاس میں مال نہیں ہے، اور وہ بولتے بھی نہیں ہیں کسی کو، وہ اپنی ضرورتیں بتاتے بھی نہیں ہیں، لیکن آپ بندہ سمجھ لے کہ ان کے پاس آوک نہیں ہے، ان کے پاس میں کوئی سکت نہیں ہے، اور یہ اچھے سے کھا بھی نہیں سکتے، کپڑے بھی بنا نہیں سکتے. تو ہمارا کام ہے کہ چھپ کے ان کو دل میں نیت کر لینا، ان کے دل آزاری نہ کر کے ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں بول کے ایسا دینا، یہ بھی کسی کی دل آزاری کرنا بہت گناہ ہے. ہم کیا کریں، اپنے دل میں نیت کر لیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اور ان کو دے دے بد مٹھے سے، ان کو اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے. ابھی زکوٰۃ دینے سے آپ نہ بھی سخی نہیں بنتے، آپ اور ہم صرف زکوٰۃ دینے سے سخی نہیں بنتے. کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ تو فرض ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، اس مال میں سے اللہ نے ہم کو غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے 2.5%، صرف 2.5%، اور 2.5% اگر ہم نے دیا تو یہ ابھی سخاوت والی بات نہیں ہے، یہ فرض ہے، مسلمان ہے. لیکن 2.5% سے اوپر 2.5% سے اوپر 3% کسی نے دیا، 5% اس کسی نے دیا، 10% اس نے اللہ کی محبت میں دیا، تو یہ جتنے پرسنٹ زیادہ جا رہے ہیں نا، اب سخی ہو گیا. اور سخی کو اللہ پسند کرتا ہے. سخاوت جو ہے نا وہ اس کو جنت میں لے جائے گی، سخاوت جو ہوگی نا جنت میں لے جائیں گی. حضرت زین العابدین اہل بیت اطہار، کیا کہنے، جناب سید ابی فاطمۃ الزہرا کے پوتے، کون؟ حضرت امام حسین کے بیٹے زین العابدین کے پاس کوئی اگر مانگنے کے لیے آتا نا تو اپنے صدقات ایسی بڑی محبت کے ساتھ ان کو دیتے اور کہتے بڑے خوش ہو کر کہ چلو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے میرے گھر کے لیے کوئی گھر میں مال پہنچانے کے لیے کسی کو بھیجا ہے. کیا کہتے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، کوئی مانگنے والا سائل جاتا تو کہتے اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے گھر میں مال پہنچانے کے لیے تو نے کسی کو بھیج دیا. وہ کون سا گھر؟ وہ آخرت کا گھر، کہ میں یہاں دوں گا، پہنچے گا کہاں پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز مقادیر ہے نا، اللہ چاہے تو سب کو امیر کر دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ ایسے خزانوں کا مالک ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن پھر امتحان کہاں ہوگا؟ اللہ نے غریب بنایا وہ بھی امتحان، اللہ نے امیر بنایا وہ بھی امتحان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اشرفیاں جمع کرتے ہیں، نوٹ جمع کرتے ہیں، وہ سارے نوٹ، ساری اشرفیاں، سارے سکے، سارے زیورات گرم کر کے تپا کے اس کے جسم کو پورے چپکا دی جائے گی. حتیٰ کہ ایک نوٹ، ایک اشرفی بھی دوسری اشرفی میں نہیں رکھی جائے گی کہ تھوڑی تپش کم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہر اشرفی اور ہر زیور الگ الگ اس کو تپا کے اس سے داغ دیا جائے گا، چٹکی دی جائیں گی. آپ کہیں گے اتنا سارا مال تھا، جسم تو اتنا نہیں. اللہ جسم کو طویل کر دے گا، حشر کے دن جسم کو طویل کر دے گا، جسم طویل ہو جائے گا، بہت بڑا ہو جائے گا، اور اس میں چاروں طرف آگے پیچھے سر سے لے کے پاؤں تک اس کے زیورات سے اس کو جلایا جائے گا، داغ دیے جائیں گے کہ تو یہ مال کو پسند کرتا تھا. اور ایک گنجا سانپ، حدیث پاک میں ہے کہ گنجا سانپ جو 1000 برس کا ہوتا ہے، 1000 برس میں کیا ہوتا ہے، وہ 2001 اس کو بال اگ جاتے ہیں، اور پھر 2000 برس میں وہ گنجا ہو جاتا ہے. تو 2000 سال کا وہ سانپ ایسا ہوگا کہ جتنا وہ عمر والا ہوگا اس کا زہر کی شدت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اس کا زہر اتنا زہریلا ہو جائے گا، اور اس زہریلے سانپ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا وہ سانپ، اور وہ اس کو ڈستے رہے گا اور کہے گا یہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں. اللہ اکبر. اللہ مال کے عذاب سے بچائے اللہ تعالیٰ. اتنا دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں میرے مولا، زیادہ مال ہم نہیں مانگتے، بس اتنا چاہتے ہیں اللہ تو ہماری ضرورتیں پوری کرتے رہے، اور مال دے تو ہمیں پوری زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، پورا صدقات ادا کرنے والا بنائے. تو یہ مہینے میں کیا ہوتا ہے، ماہ رمضان میں یہ ساری عبادتیں جو 5 رکن ہیں نا، میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا پوائنٹ آیا کہ ماہ رمضان میں 5 رکن اللہ تعالیٰ کے جو اسلام کے وہ سارے ادا ہو جاتے ہیں. کلمہ جو ہے پہلا رکن، اس کے بنا تو روزہ ہی نہیں ہے.
کلمہ ہے، مسلمان ہے، تبھی روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے۔ پہلا تو کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ رمضان۔ رمضان میں کیا ہے؟ پہلا کلمہ، تو کلمہ پڑھے ہوئے ہم۔ پھر رمضان دوسرا، پہلا کلمہ، دوسری نماز۔ نماز تو 5 ٹائم کے ساتھ تراویح بھی ہے، رمضان میں 5 وقت کے ساتھ تراویح بھی ہے دوسرا۔ تیسرا نماز ہو گئی، کلمہ ہو گیا، نماز ہو گیا۔ اب تیسرا روزہ ماہ رمضان میں روزے ہیں۔ چوتھا زکوٰۃ، ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حج، اب آپ کہیں گے حج کیسا آیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا اس نے گویا ہمارے ساتھ حج کیا۔ نہیں، جس نے ماہ رمضان کا عمرہ کیا، کیا کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں بیت اللہ کا عمرہ کیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا کیا؟ عمرہ کیا، اس کو ہمارے ساتھ حضور پاک کے ساتھ حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حج کیا، ثواب نہیں، اس نے ہمارے ساتھ حج کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حج تو فرض حج ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ حج چھوڑ دو۔ حج تو فرض ہے، جو بھی مالک نصاب ہے اور جس پہ حج فرض ہو گیا اس کا فرض ذی الحج کے 9 ذی الحج کو عرفات کی حاضری کا نام حج ہے، وہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن اور ایکسٹرا نفل حج کرنا ہے تو آقا نے فرما دیا کہ ماہ رمضان میں عمرہ کر لو، ہمارے ساتھ اس نے حج کیا۔ تو سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں 5 رکن، حج بھی ہو رہا ہے، روزے بھی ہو رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے، نمازوں کے ساتھ تراویحاں بھی ہو رہی ہے، اور کلمہ تو بہت الحمدللہ اللہ کا پہ بھروسہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کا رزق اس میں بڑھا دیا جاتا ہے مومن کا۔ تو دیکھیے کہ سارے موسم میں تو جو کچھ جیسا ہوتا ہے، لیکن ہمارے انڈیا میں دیکھو، جتنے بھی کنٹریز میں دیکھو کہ ماہ رمضان میں مارکیٹس میں پھلوں کی بہار آ جاتی ہے، بے موسم کے پھل بھی بکنے لگتے ہیں، اور سب کے غریب سے غریب کے دسترخوان پہ اللہ تعالیٰ اچھی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ پورے عبادتیں جو ہے، یہ عبادتوں کا جو ہے نا، ماہ رمضان ایک مجموعہ ہے، ساری عبادات کا مجموعہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں ساری عبادتیں پوری طریقے سے اچھی طریقے سے عبادتیں ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی خوب اچھے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ چیز تو ہو گئی، اب صدقہ فطر بھی سمجھ لیجئے۔ عید کی نماز کے پہلے یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرنا، اور وہ کس کے لیے ہے؟ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کے اوپر صدقہ فطر بھی فرض ہے۔ اور نماز کی ادائیگی کے پہلے، عید کی نماز کی ادا ہونے کے پہلے، عید کی نماز کے لیے مسجد میں مردوں کو جانے کے پہلے 2.25 کلو اناج، 2.25 کلو صرف اناج نہیں ہے، 2.25 کلو کی مقدار ہے۔ ایک صدقہ فطر کتنا ہے؟ 2.25 کلو۔ 2.25 کلو کو کس طریقے سے وہ کریں گے؟ جتنے فرد گھر میں ہیں، 4 فرد ہے تو سب کا 2.25 6 ہے تو ان کا، یہاں تک پیدا ہوا، آج بچہ پیدا ہوا ہے ماہ رمضان میں، اس کا بھی صدقہ فطر اس کے والدین کو دینا ضروری ہے، سب کو صدقہ فطر دینا ہے۔ اب ہمیں پہلے تو یہی معلوم تھا کہ بھئی صدقہ فطر کیا ہوتا ہے، 2.25 کلو گیہوں گندم دے دو یہ صدقہ فطر ہو جائے گا، چاول دے دو صدقہ فطر ہو جائے گا، لیکن نہیں، یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ کے خاص ہے، جن کو اللہ نے غنی کیا ہے، جو رئیس ہے، اللہ تعالیٰ نے کو مالدار بنایا، ان کے لیے صرف صدقہ فطر 2.25 کلو گیہوں نہیں، وہ 2.25 کلو بادام دے، 2.25 کلو کشمش دے، 2.25 کلو کھجورے دے، 2.25 کلو کیا کریں، کاجو دے، جتنے ڈرائی فروٹس ہیں وہ فطرے میں فطرہ اس طریقے سے نکالے، اپنی استطاعت کے حساب سے اللہ کی راہ میں راضی ہو کر خوش ہو کر نکالے۔ اور اس رات میں شب قدر تو آپ نے سمجھ لی، اب ایک رات جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ عید الفطر کی رات، یعنی کل عید الفطر ہے، چاند دکھ چکا ہے،
شوال کا چاند دکھ چکا ہے، عید کا چاند دکھ چکا ہے، اور صبح عید ہے، اور اس رات کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان گئے ختم ہو گئے، ابھی تو مہندی لگنی ہے، کپڑوں کی اسٹیچز، اور کیا معلوم کیا کیا خریدنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس کام میں کیا کرتے ہیں۔ کئیوں کا تو حال یہ ہے کہ رمضان کا چاند عید کا دکھ گیا تو مغرب اور عشاء بھی غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پورا ماہ مبارک ہم نے عبادتوں سے اس کو بھرا ہے، عبادتیں کی ہے، اور خاص طور پہ حدیث پاک ہے کہ جو چاند رات ہے عید الفطر کی وہ بہت بڑی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس چاند رات کی عبادت کرنے والوں میں کو جو اس کو اس رات کو زندہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ رات میں 10 لاکھ لوگ جن پہ جہنم واجب کر دی گئی، اس رات کی عبادت سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ رات کو فضول گوئی میں، فضول باتوں میں، فضول شاپنگ میں نہ گزارے۔ چاند رات جو عید کی ہوں گی اس رات کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارے، اور جس نے رات میں عبادت میں اس رات کو گزارا، صبح کو جب وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا، اور ہم بہنیں جو گھر میں نماز پڑھی، تو ان کے پیٹھ پہ ہاتھ تھپتھپاتے ہیں فرشتے، اور شب قدر میں تو اللہ تعالیٰ کے اتنے لاتعداد فرشتے دنیا میں آتے ہیں، جبریل امین بھی تمام فرشتوں کو لے کے دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور وہ 4 جھنڈے بھی نصب کرتے ہیں بیت اللہ پہ، مسجد اقصیٰ پہ، اور مدینہ منورہ میں، اور یہ جو پورے فرشتوں کی اس قدر کثیر تعداد آتی ہے کہ زمین پہ جگہ نہیں بچتی، اتنی زیادہ فرشتے وہاں لیلۃ القدر میں اترتے ہیں۔ تو ویسے ہی عید کے دن جس نے رات کو شب بیداری کی چاند رات کو، تو دن میں پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی رات؟ کہا جب مزدور مزدوری پوری کر لے۔ مزدور مزدوری پوری کرتا ہے تبھی تو مزدوری ملتی ہے نا۔ تو مزدور ہم مزدور ہیں اللہ کے، اور مزدوری کب ہوگی؟ جب مکمل رمضان ہو چکا ہوگا، مکمل رمضان ہو چکا ہوگا، پورے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، سب کچھ کر لیا، اب عید ہے، تو عید میں پھر آپ کو کسی بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی عبادتوں کے ساتھ آپ نے ماہ رمضان بنائے تو صبح آپ سادہ سا سوٹ بھی پہنو گے، سادے سے کپڑے بھی پہنو گے، تو اس میں بے حساب نور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا نور عطا کر دے، ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے، ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے گالوں کو، ہمارے چہرے کو، ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، اللہ نور ہی نور پیدا کر دے، اتنا نور اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عید الفطر میں ہمیں زیادہ صدقہ فطر بھی دینا ہے، اور جس قدر ہو سکے۔ اب یہ یاد رکھ لے کہ ہم نے مفہوم کے ساتھ میں رمضان کو گزارا ہے۔ روزہ کس کا تھا؟ جس میں زبان کا بھی روزہ تھا، آنکھوں کا بھی تھا، کانوں کا بھی تھا، سارے اعضاء کے گناہوں سے ہم بچے رہے۔ اب ہم شیرخرما کھائے عید میں، اچھی طریقے سے بریانیاں کھائے، کوفتے کھائے، کباب کھائے، جو نعمتیں اللہ دے کھائے۔ ہمارا روزہ تو اب نہیں ہے، لیکن ہم مجاہد ہیں، شیطان پہ ہم کو جیتے رہنا ہے۔ سارا سال کی یہ پریکٹس تھی، سارا سال ہم کنٹرول کر سکے اپنی نفس کو، اسی لیے یہ ماہ رمضان اللہ نے عطا کیے تھے۔ اب ماہ رمضان تو ختم ہو گیا، لیکن ہماری جو اعضاء کا روزہ تھا وہ برقرار رہنا چاہیے، اور 11 مہینے، تب جا کے رمضان کا مفہوم سمجھ میں آئے۔ اسی لیے اچھی طریقے سے کیا کریں، اس مہینے میں خوب توبہ کے ساتھ گزارے، اور ہاں اپنی صفائی جو ہے، ابھی بھی 2-3 دن جو بچے ہیں، یا 22 سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو جائیں گے، تو جتنے دن ابھی بچے ہیں اس میں جو گھر کی وائٹ واش وغیرہ بچی ہو، یا جو کرٹنز خریدنا ہو، یا اپنے گھر کے شو کے کچھ چیزیں خریدنا ہو، یا میوے اور یہ سب چیزیں جو بھی اپنی رمضان کی تیاری کے لیے جو چیزیں لانی ہو، سب ابھی لا لیں۔ کپڑے وغیرہ خریدنا ابھی خرید لے۔ خاص رمضان کے مہینے میں ایک لمحہ، جس میں ایک نفل فرضوں کے برابر، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک لمحہ بہت قیمتی۔ اس وقت ہم شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور شاپنگ میں کئی نمازیں نکل جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو نماز قضا کی تو، اور وہ بھی ماہ رمضان میں، اس سے بڑھ کے کوئی بدقسمتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کام بیفور اپنے گھروں کو بھی صاف صفائی کرے، اور اپنے دلوں کی بھی صاف صفائی رکھے۔ یوں تو ہمارا سارا سال ہی
ہمارا دل بھی پاک رہنا چاہیے اور ہمارے گھر بھی پاک، ہمارے صحن بھی پاک رہنے چاہیے. اور ان کے لیے جو تینوں عشرے ہیں نا، جو ہمیشہ پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، توبہ والے ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کا عشرہ شروع سے لے کے آخری تک رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. جہنم سے خلاصی ہوتی ہے، مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. بار 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 یہ ماہ رمضان ہم سب کو عطا فرما دے اور ہمیں خوب توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا گناہ ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارہ لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.